السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک یا ساتھی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔ آج 25 دسمبر ہے، جو ایک غلط عقیدے کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور مسلمان بھی انجانے میں نہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ نصارہ یعنی عیسائیوں کے نزدیک کرسمس کا یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جو آج کے دن پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک کفریہ عقیدہ ہے، لہٰذا اس کفریہ عقیدے کی بنیاد پر ان کو مبارکباد دینا گویا کہ ان کی تائید کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، جو ایک سچا مسلمان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس گناہ سے خود کو اور دوسروں کو بچانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کو اتارا۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں اور سورت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کیا بیان کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے بیٹا بیٹی یا کسی کی ضرورت نہیں، اولاد سے پاک ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اللہ کے برابر ہے ہی نہیں۔ اولاد کی اللہ نے اس صورت میں نفی کر دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اور اگر ہم عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں تو ہم گویا کہ اس صورت کی نفی کرتے ہیں، اس لیے اس بات سے بچیں اور ان کو بھی بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ السلام علیکم۔